گزشتہ اس وقت ہم نے جس طرح سے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا ساس اور بہو کے تعلق سے، اب اس مصروفیت کے دور میں جو دور ابھی ہم گزار رہے ہیں، روایتی جھگڑوں کا تصور ذرا کم ہی ہو گیا ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی کیونکہ ساس بھی مصروف ہے، بہو بھی مصروف ہے۔ آپ کے ذہن میں ارم جیا صاحبہ کیا ایسی تجاویز ہیں کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنایا جا سکے، تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے؟ فرمائیے گا۔ زینب، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں تو دوسرے کی زندگی میں ٹانگ مت اڑائیے۔ اور مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حسد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا۔ تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض مت کیجئے۔ اور دیکھو، اگر ساس بھی ورکنگ ہے اور بہو بھی ورکنگ ہے تب تو خیر بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ دونوں اپنے کام سے لگی ہوئی ہیں، دونوں گھر واپس آئیں گی، مل جل کے کچھ ان میں آپس میں پیچ اپ ہوا ہوگا، طے کر لیں گی، وہ اس کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، وہ اس کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ورکنگ نہیں ہے، گھر پہ بھی موجود ہیں، تو بھی آپ زندگی کو گل و گلزار بنا سکتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک حد ہے، وہ اس حد سے تجاوز نہ کرے۔ اگر عزت دینا ہے تو پھر عزت لینا بھی ہے۔ نہ ساس کی کوشش کرے کہ بہو میری سیلف ریسپیکٹ تک پہنچے اور نہ ساس بہو کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کرے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ سسرال میں ہتھیار لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے سیلف ریسپیکٹ کا خیال کیجئے۔ ہر ایک کو عزت دیجئے۔ جب آپ دوسرے کو عزت دیں گی، اور اس چیز میں آپ کا ہسبینڈ آپ کی بہت مدد کرے گا کہ آپ سب سے پہلے تو اس کو کانفیڈنس میں لے کے آپس میں دونوں میاں بیوی یہ بات طے کر لیں کہ میرے گھر میں تمہاری عزت میری وجہ سے ہے، تمہارے گھر میں میری عزت تمہاری وجہ سے ہے، تو یہ ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن بن جاتے ہیں۔ پھر دیکھو، سانس جو ہے نا، اگر اس میں نون لگا دو تو سانس بن جاتا ہے۔ تو اور سانس زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے کہ اگر سانس اللہ نہ کرے اندر رہ جائے یا باہر رہ جائے تو انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ آپ اگر اس رشتے کو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے شوہر کی ڈور اس سے جڑی ہوئی ہے، آپ کے بچوں کا خون اس خاندان سے جڑا ہوا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی خاطر اس ماحول کو بہتر بنائیے۔ آپ خود اچھی رہیے، کہ وہ ہے نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، کہ جھکنے والے کو ہمیشہ عزت ملتی ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی آپ کے جھکنے کو بناوٹ سمجھ رہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ چلاکی کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کہنے دیجئے، کسی کے کہنے سے آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ آپ کا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے، آپ جو نیکی کر رہے ہیں آپ وہاں جمع کرا رہے ہیں۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے زینب، جس میں چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی دنیا میں پرابلم آتی بھی ہے، آپ اپنی اچھائی پہ لگے رہیں۔ اچھائی اور سچائی کے راستے پہ چلنا مشکل ضرور ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں نا، نیت صاف منزل آسان۔ آج ساس اگر نہیں بھی ہے تو دیورانیاں جٹھانیاں، ایک زیادہ خوش ہے ایک کم خوش ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کرتی ہے میرے پاس یہ نہیں ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے اس کو کوئی صلاحیت دی ہے، آپ کے پاس بھی کوئی صلاحیت ہے، آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہی ہے، تو اس سے مل جل کے ایک اچھا ماحول بنائیے کہ گھر کو گھر رہنا چاہیے، کہ جب آپ کا شوہر، آپ کا جیٹ، آپ کا دیور، آپ کا بیٹا گھر پہنچے تو اس کو یہ احساس ہو کہ یار میں اس جگہ آیا ہوں جو میری سکون کی جگہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھنا پسند کرے کہ یار گھر جاؤں گا تو بیوی کہے گی اس نے یہ کیا، ماں کہے گی اس نے یہ کیا، یا بچہ کہے گا کہ یار پھر گھر جاؤں گا تو مما کا منہ پھولا ہوا ہوگا، یا تو کسی چاچی سے یا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ افورڈ کر سکتے، کل الگ بھی رہتے، الگ رہنے سے محبتیں ختم نہیں ہوتی، الگ رہیں یا ساتھ رہیں، رشتوں کا اگر آپ احترام کریں گے، محبت کریں گے، اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے ایک دوسرے کے، مطلب وہی بات ہے کہ اپنے آپ فرض ادا کر دیا تو سامنے والے کا حق ادا ہو گیا، اس نے فرض ادا کر دیا آپ کا حق ادا ہو گیا۔ تو پلیز فرائض پہ زیادہ توجہ دیجئے، حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اور یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو ایک بادشاہت دی ہے، آپ کو ایک دنیا پروان چڑھانے کی توفیق دی ہے، ایک بیوی بنا کے اور پھر ماں بنا کے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اور اتنا ہی کہوں گی کہ زباں شیریں ملک گیری، بے شک زباں ٹیڑھی ملک باقا، تو اس چیز پہ ضرور توجہ دیں تو زندگی خود بخود گلزار ہو جائے گی۔